الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تلاوت کے بعد صدق اللہ العظیم کہنا۔ سوال کیا گیا ہے کیا تلاوت کرنے کے بعد صدق اللہ العظیم کہنا بدعت ہے، اور اگر واقعی بدعت ہے تو یہ اسلام میں کیسے داخل ہوئی؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اکثر لوگوں کی عادت ہے کہ جب تلاوت سے فارغ ہوتے ہیں تو صدق اللہ العظیم کہتے ہیں۔ یہ مشروع نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، اور نہ ہی صحابہ اکرام کی عادت تھی، اور پھر تابعین کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا، بلکہ یہ آخری دور میں کچھ قرہ حضرات کی جانب سے جاری ہوا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے فرمان قل صدق اللہ سے دلیل لیتے ہوئے بطور استحسان کہنا شروع کر دیا۔ لیکن یہ استحسان مردود ہے، کیونکہ اگر یہ اچھا اور بہتر ہوتا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام اور تابعین اعظام اس پر ضرور عمل کرتے، کیونکہ وہ اس امت کے سلف ہیں۔ رہا فرمانے باری تعالیٰ قل صدق اللہ، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ جب تلاوت ختم کی جائے تو صدق اللہ کہا جائے۔ اگر اس سے یہی مراد ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ جب تم قرات سے فارغ ہو تو صدق اللہ کہا کرو، جس طرح کہ یہ فرمان ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو جب تم قرآن مجید کی تلاوت کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو۔ مذکورہ آیت سے دلیل لے کر صدق اللہ العظیم کہنا بدعت ہے، بلکہ یہ فرمان تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے لیے سب کچھ کھانا حلال قرار دیا، سوائے اس کے جو یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے لیے حرام کیا تھا، اس کی خبر دیتے ہوئے فرمایا ہے کہہ دیجئے تورات لا کر پڑھو اگر تم سچے ہو، جو کوئی بھی اس کے بعد اللہ پر افتراء باندھتا ہے تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، لہٰذا تم ملت ابراہیم کی یکسو ہو کر پیروی کرو، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ اگر اس سے قرآن مجید کی تلاوت سے فارغ ہو کر صدق اللہ کہنا مراد ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے علم کا زیادہ حق رکھتے تھے، اور وہ اس پر سب سے پہلے خود عمل کرتے۔ جب ایسا نہیں ہوا تو پھر اس سے یہ مراد نہیں ہے۔ خلاصہ، قرآن مجید کی تلاوت سے فارغ ہو کر صدق اللہ العظیم کہنا بدعت ہے، مسلمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جو کچھ فرمایا ہے اس کی سچائی کا اعتقاد رکھنا مسلمان کے لیے فرض ہے، کیونکہ جس شخص نے بھی اللہ رب العزت کے کسی فرمان یا اس میں سے کسی چیز کو جھٹلایا یا اس میں شک کیا تو وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور جو کسی مناسبت سے مثلاً جن اشیاء کی اللہ رب العزت نے خبر دی ہے وہ واقع ہو تو اس وقت کسی شخص کا بطور تاکید صدق اللہ یعنی اللہ نے سچ فرمایا یہ الفاظ کہنا جائز ہے، کیونکہ سنت سے یہ ثابت ہے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما آئے تو آپ نے ممبر سے اتر کر انہیں اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھا کر فرمایا صدق اللہ، اللہ رب العزت نے سچ فرمایا ہے، یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے ازالۃ الستار عن الجواب المختار، لابن عثیمین، صفحہ نمبر 79 اور 80۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 2209۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔